اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 میں سورہ یوسف کی تلاوت ہم مکمل کر چکے تھے۔ آج سورۃ الرعد کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الرعد مقام نزول کیا ہے؟ سورۃ الرعد مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان دو آیات کون سی؟ لا یزال الذین کفروا تصیبہم، ایک یہ آیت، اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اس کے سوا سورت کی سب آیات مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ سورت رعد کو رعد اس لیے کہتے ہیں، رعد کا مطلب ہوتا ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا نام آیت نمبر 13 میں لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورۃ الرعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ رعد میں کیا کیا چیز ذکر کی گئی ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وحدانیت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں میں خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کا ذریعہ، تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس طرح اس صورت میں مشرقین کے شبہات کا رد کیا گیا۔ تو میں ان مضامین کو آسانی کی خاطر اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی موجود ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ نمبر 2، حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے، صبر کرنے والے، سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے، عہد و پیما توڑ دینے والے، گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے، عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 5، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور نمبر 7، اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الرعد سورۃ یوسف کے بعد رکھی گئی، اس میں کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ سورۃ رعد کے اپنے سے ماقبل سورۃ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ یوسف میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا تھا۔ سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کے اوصاف بیان کیے گئے،
اور سورت رعد کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے، سننے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت قرآن جاری رکھیے، اپنے زندگی میں اپنے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے وقت میں سے 24 گھنٹوں میں صرف 24 منٹ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے نکالنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، سکھی رہیں، مولا کریم دلی خواہشات پوری فرمائے، خوشیوں سے مالا مال کرے۔ اللہ کریم اطمینان اور سکون قلب کی دولت سے زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم معرفت کے نور سے منور فرمائے، قرآن کی حقیقی محبت، قرآن کے مضامین دل میں اتر جانے اور دل میں گھر کر جانے اور پھر انہی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین واحسن الجزاء، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔